کھانے کے آداب معلوم نہیں، باتھ روم میں جانے کے آداب معلوم نہیں ہے، کسی کے گھر میں جانے کے آداب معلوم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں تو بڑا مفتی ہو گیا، اور یہ جو روز مرہ کے مسائل ہیں، باتھ روم میں روز مرہ مجھے جانا ہے، باتھ روم میں جانے کا طریقہ مجھے معلوم ہونا چاہیے، مجھے کسی نہ کسی کے گھر میں جانے کی حاجت پڑے گی، ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ معاشرہ جوائنٹ معاشرہ ہے، ملا جلا معاشرہ ہے، مجھے کسی کے گھر میں جانا ہے، مجھے کسی کے گھر میں جانے کے آداب معلوم ہونے چاہیے، مجھے روز کھانا کھانا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، اگر جانور ادھر منہ مارا، اگر میں نے بھی ادھر منہ مار لیا، فائدہ کیا ہو گیا؟ جانوروں والی حرکتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، یہ غیر کی بات نہیں، اور غیر میں سے جاہل کی بات نہیں کر رہا، ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا، پڑھا لکھا صاحب جی ہوتا ہے، صاحب جی ہوتا ہے، آپ سمجھ لینا صاحب جی ہوتا ہے، چل رہا ہے، ریڈی میں سے ایک سیب اٹھایا، کھاتا ہوا چل دیا، چل رہا ہے، ریڈی میں سے 10 مونگ پھلیاں کھا لی، چباتا ہوا جا رہا ہے، ریڈی میں سے 4 انگور اٹھائے، کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ادھر ادھر ہاتھ مارنا، اب امانت داری سے بتاؤ یہ انسان کا کام ہے یا جانور کا کام ہے؟ چلتے چلتے ادھر ادھر منہ مارنا یہ تو جانور کا کام ہے، لگے گی تو بہت بری۔ بڑے لوگ شکایت کرتے ہیں امام صاحب تلخ مزاجی نہیں ہونی چاہیے، ہاں پھول برساؤ، آج تک کہتے کہتے تھک گئے، سب لوگ کہتے ہوئے جانتے بھی ہیں معاشرہ ابھی سدھرا نہیں، جب یہ صاحب لوگ معاشرے کو نہیں سدھاریں گے، جب یہ صاحب لوگ ڈاکو بنیں گے، جب یہ صاحب لوگ رہزن بنیں گے، جن صاحب لوگوں کی ذمہ داری تھی ریڈی والے کی نگرانی کرنا، جب یہ صاحب لوگ ریڈی والے کے ریڈی پر ہاتھ مارتے، بتاؤ مجھے اس معاشرے کے اندر اس ریڈی والے کو تحفظ کون دے گا؟ تحفظ دینے کے لیے تجھے کھڑا کیا تھا، تیرے ماں باپ نے تجھے ڈگری کروائی تھی تاکہ تو غریب عوام کا تحفظ کرے، لیکن سب سے بڑا ڈاکو تو نکلا۔ جو نہیں کر رہے اللہ الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے بدن پر وردی آنے سے آپ نعوذ باللہ خدا نہیں بنتے ہو، نعوذ باللہ خدا کی کمان آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی، آپ کے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے، آپ ڈگری والے بن جاتے ہو، لیکن خدا کی خدائی تمہارے ہاتھ میں نہیں آتی ہے۔ کیا ہو گیا پڑھے لکھو؟ ایسی پڑھائی سے بھکاری اچھا ہے، تمہاری ڈگری سے وہ بھیک مانگنے والا اچھا ہے، جو ایک بھیک مانگنے والا دوسرے بھیک مانگنے والے کو جگہ دے رہا ہے۔ لیکن آج کا ڈگری ہولڈر جگہ تو کیا دے گا، اس کے مال پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر امام نہیں کہے گا تو کہے گا کون؟ اگر خطیب نہیں کہے گا تو کہے گا کون؟ اگر عالم نہیں کہے گا تو کہے گا کون؟ ہمارے منہ پر لگام لگانے والوں، یا ہمارے منہ پر لگام نہیں لگا رہے ہو تو اللہ کے قرآن پر لگام لگانا چاہتے ہو۔ رشوت خوری سے میرے اللہ نے منع کیا، رشوت خوری سے میرے نبی نے منع کیا، یہ ڈاکہ زنی رہزنی جو تم کرتے ہو راستوں میں چل کر، اس سے میرے نبی نے منع کیا، اس سے معاشرہ بنے گا نہیں، اس سے معاشرہ بگڑے گا۔ ساری دنیا کو لگی معاشرہ بناؤ، معاشرہ بناؤ، مولوی بھی اصلاح معاشرہ، عوام بھی اصلاح معاشرہ، ڈپٹی صاحب بھی اصلاح معاشرہ، سارے لوگ اصلاح معاشرہ کی بات کرتے، لیکن اصلاح معاشرہ کرے گا کون؟ کیا جبریل آ کر اصلاح معاشرہ کریں گے؟ معاشرہ تو مجھ سے اور آپ سے سدھرنا ہے، وہ سدھرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے۔ لہذا یہ بات بھی تحقیق کر لیا کرو، ہم جو کھا رہے ہیں یہ میرے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس لیے تو قرآن بار بار کہتا قرآن کو پڑھو۔ اس قرآن نے کہا جب ایسے لوگ تمہارے سامنے آ جائیں گے اور دجالی پیش کریں گے، تم یہ سوچ لینا، تم یہ سمجھ لینا اور تحقیق کر لینا، آیا یہ واقعی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پڑھیے آپ مریم کے واقعے کو کتاب میں یعنی قرآن کریم کے اندر۔ کیا اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ ہٹ گئی اپنے اہل و عیال سے مسجد اقصی کے مشرقی جانب میں۔ امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
عیسائیوں نے جو مشرق کی جانب عبادت کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھا، وہ اسی لیے مکان شرقیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسجد اقصی کے اپنے کمرے سے مشرقی جانب میں چلی گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ بعض نے یہ کہا ہے وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، بعض نے یہ کہا ہے، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض کا عذر بھی ہوتا تھا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ ایام حیض میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ کے یہاں چلا جایا کرتی تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں جایا کرتی تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی یا یہ کہ اپنے حیض و نفاس سے پاک صاف ہونے کے لیے گئی تھی؟ بہرحال یہ کسی نہ کسی کام کے لیے اپنے کمرے سے ہٹ کر ادھر گئی تھی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے اور تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو قول راجح قرار دیا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض بھی آتا تھا، اور یہ 2 مرتبہ اس سے پہلے حیض آ چکا تھا، اس لیے کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی، دیگر عورتوں کی طرح ان کو حیض نہیں آتا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا آتا تھا، اور تفسیر مظہری نے کہا 2 مرتبہ آیا تھا، یہ تیسری مرتبہ حیض آیا تھا، اور تیسری مرتبہ میں حیض آنے کے بعد یہ اپنی خالہ کے گھر میں پہنچ چکی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِ حِجَابًا، یہ جہاں مکان شرق میں گئی تھی وہاں پر بھی اگر یہ خالہ کے گھر میں تھی تو خالہ کے گھر والوں میں سے بھی کسی پردے کی جگہ میں پہنچ گئی، اور پردے کی جگہ سے مراد مفسرین نے باتھ روم لیا ہے، جہاں پر نہانے دھونے کی جگہ ہے۔ اس نہانے دھونے کی جگہ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی، بس وہاں پہنچی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس باتھ روم کے اندر ہم نے اپنی روح کو بھیجا۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت جبریل کی نسبت اپنی طرف کی۔ فارسلنا، بھیجا ہم نے، الیہا، اس کے پاس، روحنا، اپنی روح کو۔ ایک روح وہ ہوتی ہے جو ہمارے اندر روح ہے، اور ایک روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ جب پہلے آئے تھے تو پہلے پردے کے پیچھے سے سنا رہے تھے، اور یہ حضرت جبریل بول رہے تھے، اور حضرت مریم کے دماغ میں یہ ساری باتیں آ رہی تھی، لیکن آج ویسے نہیں، بالکل یکدم سامنے آ گئی۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یکدم سامنے کھڑے ہو گئے ایک انسان کی شکل میں۔ باحیا عورت، با پردہ عورت جب کسی اجنبی انسان کو دیکھتی ہے تو وہ حواس باختہ ہو جاتی ہے، اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، غیر محرم میرے سامنے آ گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو دیکھ لیا اور انسان کی شکل میں تھی، فرشتے کی شکل میں نہیں تھی، تو کہنے لگی، قالت، کہا حضرت مریم نے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، او بندے خدا میں رحمان سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو مومن ہے تو میں اللہ سے تیری پناہ مانگتی ہوں، میرے نزدیک مت آ جانا۔ اس لیے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں یہ ہے کون، انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے جو میری عزت پر حملہ کر رہا ہے، لہذا نے فوراً کہا، ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے، اگر تو مومن ہے، اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے رحمان سے پناہ مانگتی ہوں، یعنی تو میرے قریب مت آ جانا۔ ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے۔ لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر تو متقی نہیں ہے تب میرے قریب آ جا، اور اگر متقی ہے تب مت آ جانا۔ یہ تو بندہ یوں ہی عظمت کو بڑھانے کے لیے، او تو مسلمان ہے اور مسلمان ہو کر رشوت لیتا ہے، اگر تو مسلمان ہے ایسا کام مت کر، وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن یہ احساس دلانا ہوتا تو مسلمان ہو کر بھی رشوت لیتا ہے، تو مسلمان ہو کر بھی مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے یا کسی انسان کو دھوکہ دیتا ہے،
یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو احساس دلانا تھا، اگر تو متقی ہے تو میرے قریب مت آ جانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، قال، کہا انہوں نے، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں، میں تیرے رب کا پیغمبر ہوں۔ رسول کے معنی قاصد کیا آتے ہیں، پیغمبر پیغام پہنچانے والا۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ رسول اور پیغمبر بھی اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے رسول کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت جبریل بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا پیغمبر ہوں، میں تیرے رب کا قاصد ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ڈر مت، میں نعوذ باللہ تیرے بدن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میرا کام تو دوسرا ہے۔ کیا؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو تجھ کو ایک بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کیسا بچہ ہوگا؟ وہ زکی ہوگا، وہ صالح ہوگا، وہ نیکوکار ہوگا۔ زکی کہتے ہیں جو آدمی اتنا نیک ہو کہ پہلے دن اس کی نیکیاں کم تھی، اگلے دن بڑھ گئی، اور اس سے اگلے دن اور بڑھ گئی، اس سے اگلے دن اور بڑھ گئی۔ صوفیہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، جو آدمی ایسا نہ ہو کہ پہلے دن اس کی نیکیاں کم تھی، اگلے دن بڑھ گئی، اگر پہلے دن کی اور آج کے دن کی نیکیاں اس کی برابر سرابر کیے تو وہ انسان کامیاب نہیں بلکہ وہ انسان گھاٹے میں۔